الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے عنوان سے باتیں چل رہی ہیں۔ گزشتہ بات یہ ہوئی تھی کہ نبوت ملنے سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچے سچے خواب آتے تھے۔ جو خواب آپ رات کو دیکھتے وہ صبح میں آپ کو دن میں نظر آتا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف برابر 40 سال اور 6 ماہ کی ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اب پڑھیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا جانتا نہیں، مجھے پڑھنا آتا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ کو دبایا، پھر بھی آپ نے عرض کیا مجھے آتا نہیں۔ دوسری مرتبہ بھی دبایا، پھر بھی منع کیا۔ جب تیسری مرتبہ زور سے دبایا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اب کہا گیا آپ پڑھیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی پہلی آیتیں جو اتری اس کو پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی 5 آیت پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو گوشت کے لوٹھرے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھلایا قلم کے ذریعے۔
علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھلایا وہ جو انسان جانتا نہیں تھا۔ یہ 5 آیتیں قرآن کریم کی ابتدا میں اتری۔ اب غور یہ کرنا ہے یہاں پر کہ اس وقت کفر اور شرک بہت زور و شور پر تھا اور ظلم و ستم انتہائی حد تک پہنچا تھا، بھائی بھائی سے جھگڑا کرتا تھا، لوگوں نے مورتیوں کو اور خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو معبود بنایا تھا، عقائد کے اعتبار سے کوئی تعلیم نہیں تھی۔ پھر بھی پہلی وحی آئی ایجوکیشن کی، تعلیم کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی آ رہی ہے تعلیم کی کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ حالانکہ پہلی وحی آتی عقائد کی کہ خدا ایک ہے، لیکن پہلی وحی آ رہی ہے ایجوکیشن کی، تعلیم کی۔ کیا مطلب اس کا؟ تو پہلی وحی میں ایجوکیشن کی تعلیم دے کر کے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جو بھی ایجوکیشن، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، چاہے وہ دینی علم کا ہو، کوئی بھی ایجوکیشن ہو، اس ایجوکیشن میں خدا تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ حاصل کیا جائے گا تو وہ آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا، اور جو ایجوکیشن خدا کو پہچاننے کے بغیر ہوگا وہ آپ کو کامیابی نہیں دے سکتا۔ مسٹر ڈریپر امریکہ کا ایک بہت بڑا مصنف گزرا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی معرکہ مذہب و سائنس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مذہب اور سائنس کی لڑائی۔ مذہب سے مراد عیسائی مذہب، اس نے مراد لیا کیونکہ وہ عیسائی تھا، اس کو انگریزی میں لکھا تھا، پھر اس کا اب اردو ہو چکا ہے۔ معرکہ مذہب و سائنس، یہ کتاب اس بندے نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں اس نے مذہب سے مراد عیسائی تعلیم مراد لی ہے اور سائنس مراد لیا ہے، تو یہ دو کی لڑائی۔ اس کتاب میں اس بندے نے ایک بات کو نقل کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم بندہ حاصل کرے، ان تمام علوم میں اگر وہ خدا کو بھول کر کے وہ علوم حاصل کیے جائے تو وہ علوم دنیا میں فساد اور فتنہ کا سبب بنیں گے، اور جو علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ حاصل کیے جائیں تو اس سے فتنہ فساد دنیا میں سے رکے گا۔ اور ظاہری بات ہے، پھر اس نے لکھا ظاہری بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے علم کو خود پیدا کیا، علم کی نسبت اپنی طرف کی، تو اس علم کو جب خدا کو چھوڑ کر حاصل کیا جائے گا تو جب اس کے دل کو سکون نہیں پہنچے گا تو وہ دنیا میں فساد ہی چاہے گا۔ اب یہ تو اس نے لکھی اپنے مذہب کو کنیکٹ کر کے، اس کتاب کو لکھا سائنس کے ساتھ، لیکن اس کے کئی سالوں بعد قرآن کریم جب اترا ہے، اس نے عیسائی مذہب تو بہت پہلے ہیں، لیکن اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن عیسوی 571 میں جب دنیا میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ کے بعد، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وحی کو اتار رہے ہیں ایجوکیشن کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جو چیز اپنے رب کے نام سے پڑھی جائے گی وہ دنیا سے فساد کو روکے گی۔ میڈیکل سائنس، اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے۔ مامون الرشید کے زمانے میں عراق میں میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں یہ ریسرچ کیا گیا کہ سورج گھومتا ہے کہ دھرتی گھومتی ہے۔ خیر یہ لمبی بحث ہے، مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ پھر مسلمانوں نے سائنس کو لیا یونان سے، اس کو عربی میں یونان کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو گریک کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے اس کو لیا یونان سے، پھر اس کو، اس سائنس کو مسلمانوں نے عربی میں چھپوایا اور مسلمان بچوں کو یاد کرنے کے لیے دے دیا، وہ بچوں نے یاد کیا۔ پھر ایک وقت آیا
کہ آئزیک نیوٹن، اس بندے کا شمول ہوا اس سائنس میں، ترقی کی سائنس نے، تو وہ بندہ داخل ہوا۔ آج یہی سائنس کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن مامون الرشید سے لے کر کے نیچے تک اس کو کاٹ دیا جاتا ہے مسلمانوں کے رشتے کو، اور پھر یوں کہا جاتا ہے کہ سائنس آیا یہ گریک سے، آپ کا کانٹیکٹ گریک اور یونان سے ہے، اس سے کاٹ کر کے سیدھا آئزیک نیوٹن کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے۔ تو جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں سائنس تھا اس وقت تک کوئی ٹکراؤ زمین پر نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے رب کے نام کے ساتھ سائنس کو حاصل کرتے تھے۔ اب اس رشتے کو کاٹ کرتے آئزیک نیوٹن اور سیدھا پھر اس کو لے لیا جاتا ہے گریک اور یونان سے، بیچ میں سے مسلمانوں کے رشتوں کو کاٹ کر کے اس کو یاد کروایا جاتا ہے، اور یہی بات دل و دماغ سے نکالی جاتی ہے کہ دھرتی کا پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کا خالق کوئی نہیں۔ اس کے بعد یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور یہیں پر بچہ اسکول میں قدم رکھتے ہی پھسل جاتا ہے۔ اب اس کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا میں دو بڑے فتنے ہیں، ایجوکیشن کے پیچھے دو بڑے فتنے ہیں، یہ دو بڑے فتنے سمجھ لیں، پھر آپ کون سی بھی تعلیم حاصل کریں انشاءاللہ نقصان نہیں دے گی۔ ہمیں اپنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمیں پائلٹ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں لائر اور وکیل کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سب چیزوں میں سب جگہ پر مسلمان لوگوں کی ضرورت ہے، انکار نہیں ہے۔ اسلام ایجوکیشن سے منع نہیں کرتا، ضرور ایجوکیشن حاصل کریں، لیکن دو بڑے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ پہلا بڑا فتنہ یورپ کا، کہ یہ تعلیم پھر یورپ کی طرف لوٹی، اور یورپ نے پھر جب دنیا کو سائنس کی تعلیم کی طرف بڑھایا تو پہلے نمبر کی تعلیم انہوں نے یہ دی کہ آپ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب کو اختیار کریں، ہمارے رہن سہن اور ہمارے طریقوں کا فالو کریں۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ مشرکانہ باتیں جس کی بنیاد نومبر 2016 میں رکھی گئی، اور فی الحال تو یہ قانون پاس بھی ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرکت کی جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کو چلانے والے ہیں شرک، اور یہ تعلیم آج ہے۔ تو بچوں کو ابتدا میں یہ دونوں تعلیم کی ضرورت کہ وہ حاصل کریں، لیکن یورپی تہذیب سے ہٹ کر اور مشرکانہ تہذیب کی تعلیم سے ہٹ کر پہلے اپنے گھروں میں یہ سکھلائیں کہ بیٹا رزاق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ تجھے کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، بیٹا پیدا کرنے والا خدا ہے، مارنے والا خدا ہے۔ یہ تعلیم اس کے دل و دماغ میں اس طرح بٹھا دیں کہ اب دنیا کی کوئی چیز اس کو ہٹا نہ سکیں۔ پھر آج اسکولوں میں قدم رکھیں، کالج میں قدم رکھیں، یونیورسٹی میں قدم رکھیں، انشاءاللہ اس کے ایمان کو کوئی ہچمچا نہیں سکتا۔ یہ دونوں چیزیں، تو دونوں طرف سے یہ محنتیں جاری اور ساری ہیں، دو بڑے فتنے۔ حالانکہ سائنس کی دنیا میں جب بچہ قدم رکھتا ہے تو پہلے کیا سکھلایا جاتا ہے کہ ایک سیب، ایپل، اس کو زمین پر پھینکو تو زمین اس کو کھینچ لیتی ہے، اور پھر تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ آئزیک نیوٹن نے یوں کہا کہ زمین میں کشش کی طاقت ہے، گروتواکرشن بل، اس کی طاقت ہے، زمین کھینچتی ہے، اور دنیا کی ساری مخلوقات، دنیا کی ساری چیزوں میں کشش ہے۔ اس کے پسے پردہ، پردے کے پیچھے یہ گروتواکرشن بل اور یہ کشش سمجھا کر کے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اب دنیا ایک دوسرے کی مدد سے، کھینچا تانی اور کشش سے چلتی ہے، گروتواکرشن سے جڑی ہوئی ہے، ورنہ دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب پہلا عقیدہ سائنس میں قدم رکھتے ہی یہ ملتا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے والا، چلانے والا کوئی نہیں ہے، دوسرا ایک دوسرے کی طاقت سے چلتا ہے۔ اب یہ دو چیزوں کی صفائی جب ہو جائے گی
تب ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم نے پہلی وحی کی ابتدا کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے اس کو شروع کریں۔ اب جب مسلمان ڈاکٹر بھی بنے گا تو ڈاکٹری میں جب وہ ریسرچ کرے گا یا کسی کو چیر پھاڑ کرے گا یا اپنی ڈاکٹری سیکھے گا تو اس میں خدا کی کاریگری کو ڈھونڈے گا کہ یقیناً میرا رب کتنا بڑا کہ اس نے اس کو پیدا کیا۔ پھر وہ ہوائی جہاز چلائے گا، پائلٹ بنے گا، وکیل بنے گا، کون سی بھی تعلیم لے لے گا، پھر اسی وقت وہ اپنے خدا کی قدرت کو حاصل کرے گا۔ اب دین نہیں ہوگا، دنیاوی تعلیم کے ساتھ تو فساد آئے گا۔ 2002 کے طوفان، مسلمان لائر ہے، 45 سے زیادہ لائر اس وقت کیس کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں سے 2-2.5 وکیل اور لائر ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے مظلوموں کی، باقی لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں غیر پیسوں کے کام نہیں کرنا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کو صرف اپنی دنیاوی مفاد کے خاطر حاصل کیا گیا اور دینی مفاد کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ اب جب دینی مفاد سامنے ہوگا تو پھر دواخانوں میں جا کر کے لوگوں کی خدمتیں ہوگی، وہاں پر پیسے بھرنے کی طاقت کے سلسلے میں دواخانے قائم نہیں کیے جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے ساتھ دین کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو بنایا، روح کو بنایا۔ ہم نے جسم کی سکون کے لیے، جسم کے سکون کے لیے دنیاوی اسباب کو اختیار کر لیا، تعلیم حاصل کر لی، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، نوکریاں لے لی، گاڑیاں لے لی، کاریں لے لی، بنگلے بنا دیے، سب کچھ لے لیا تو جسم کو آرام ملا۔ لیکن وہ خدا نے روح کو بھی پیدا کیا، اس روح کے آرام کے لیے ہم نے دوسری طرف اقرأ بسمی اس کو تو پڑھا، لیکن ربک تیرے رب کے ساتھ، رب کے نام کے ساتھ اس کو حاصل نہیں کیا تو روح کا سکون نہیں ملا۔ کروڑوں اور لاکھوں روپے ہیں لیکن گھر میں بیٹھتے ہیں یا راستوں میں چلتے ہیں، اپنے اپنی نوکریوں پر اور ملازمتوں پر جاتے ہیں تو سکون نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو کچھ بھی بن جا لیکن میرے نام کے ساتھ تو بن جا، تو پھر تجھے سکون مل جائے گا، تو ڈاکٹری میں بھی بادشاہت کرے گا اور تو غریبی میں بھی بادشاہت کرے گا۔ اسی لیے تو مدرسوں میں پڑھنے والے قرآن کو اور دینی بچے تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، وہ علماء 2-3-5 ہزار کی تنخواہ پر پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت صرف یہی ہے کہ میرے خدا کا دین بلند ہو جائے، تو اسی واسطے وہ 5 ہزار میں وہ سکون لے لیتے ہیں۔ وہ سکون 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کمانے والا وہ سکون کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ تو ضرور آپ جائیے، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم حاصل کیجئے، لیکن اس تعلیم میں ماں باپ کی پہلی ذمہ داری کہ بچے کو گھر سے بھیجتے وقت کہیے کہ بیٹا یہ تو کیوں جا رہا ہے؟ تو تعلیم حاصل کرے گا تو پہلے مسلمان ہے، تو پہلے دیندار بن جا۔ اللہ نے بھی ایجوکیشن کا حکم دیا ہے، اقرا، ایجوکیشن حاصل کر، لیکن تیرے رب کے نام کے ساتھ۔ تیری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے بیٹا، بیٹا وہاں جا کر کے تیرے رب کو بھول مت جانا، تجھے پیدا کرنے والا تو وہی ہے، تجھے مارے گا بھی وہی، تو ڈاکٹر بن جائے تو کسی غریب کی خدمت کر لینا، یہ تیرے خدا کی مخلوق ہے۔ یہ تعلیم کے ساتھ جب بچہ قدم رکھ دے گا تو پھر وہ اقرا بسم ربک الذی خلق والی تعلیم پر آئے گا، اور جب اس سے پہچانے گا تو پھر وہی بات کہ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ یقیناً پیدا کرنے والا وہ خالق ہے۔ آج کل مفتی خالد سیف اللہ رحمانی نے ایک بات لکھی ہے کہ ہمارے بچے کو اگر کوئی کڈنیپ کر لے، اغوا کر لے، کڈنیپ کرنے کے بعد وہ فون کرے کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس آ چکا ہے، اتنے پیسے دو تو آپ کا بچہ ملے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو یار ہمارا بچہ وہ مار ڈالے گا یا کہیں گم ہو جائے گا، تو جو پیسہ مانگتا ہے وہ تمام پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، برابر۔ لیکن دوسری طرف بڑی بڑی کالجوں میں ہمارے بچے ایمان کی حالت میں اغوا کیے جاتے ہیں، کڈنیپ کیے جاتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے سالوں پہلے لکھا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کہ فرعون
یہ بات چاہتا تھا، بچوں کو قتل اس نے اس لیے کروایا تھا کہ یہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ میری حکومت میں سے کوئی بچہ ہوگا جو میری حکومت کو چھین لے گا اور وہ اس مسلمان ہوگا، وہ اللہ کو پہچانے گا اور مجھ سے میری حکومت اور تاج و تخت چھین لیا جائے گا، تو اس کو اس لیے قتل کیا جاتا تھا، اسی لیے آج فرعون بدنام ہے اور لوگ بدنامی سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، علامہ اقبال اس کا کورونا رو رہے ہیں، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، اگر اس کے ساتھ وہ کالج کھول دیتا اور وہاں پر اس کو لادینیت کی تعلیم دے دیتا تو یہ بچے پھر اسلام کی طرف نہ آ سکتے تھے۔ تو ایک بات ہے کہ اگرچہ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں پل بھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کالج میں جا کر کے، یونیورسٹیوں میں جا کر کے وہاں پر جو لادینیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس لادینیت کی تعلیم خطرے کی گھنٹی ہے۔ لہذا ضرورت ہے ہمیں کہ اس قدم رکھنے سے پہلے، ان جگہوں پر قدم رکھنے سے پہلے ہم دو قسم کی تعلیم سے آگاہ کریں، ایک سائنس کا مطلب سمجھائیں اور دوسرے نمبر پر شرکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی شرکت نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے اپنی بات شروع کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ ابتدائی وحی ہے، اسی سے تو اسلام کو پہچاننا ہے، اسی سے خدا کو پہچاننا ہے، تو پہلی وحی کو دھیان میں رکھیں، ورنہ کوئی یوں کہیں کہ ایجوکیشن کے لیے اسلام منع کرتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ پہلی وحی اسلام کی ایجوکیشن کی ہے، لیکن ایجوکیشن کو سمجھ کے ساتھ حاصل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ حاصل کیا گیا، ورنہ قرآن تو وہ وحی ہے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا کہ ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، کہ قرآن نے دلوں کو بدل دیا، تغیر پیدا کر دیا۔ تو یہ ہے سیرت کے عنوان سے ہمیں آج کے عنوان پر، آج کے سبق میں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ بھئی اسلام ہمیں ایجوکیشن سے منع نہیں کرتا، ہمارا قرآن پہلی وحی اقرا کے نام سے کہتا ہے، ہم چاہے کچھ بھی ڈگری حاصل کر لیں لیکن اس ڈگری کے ساتھ اپنے پروردگار کو نہ بھولیں، سائنس حاصل کریں لیکن اس میں اپنے رب کو پہچانیں، ہم کہاں بھی چلے جائیں لیکن شرکت سے بچیں۔ پھر وہ لوگ اپنی بنیادوں میں اس طرح کامیاب ہوئے، چلتا رہا اخیر میں عیسائی اس بات پر پہنچے، اس نتیجے پر پہنچے کہ جو دھرم والے لوگ ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، وہ مذہب ان کے چرچوں تک، ان کی گرجاؤں تک اور ان کی مسجدوں تک محدود رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے عیسائی سائنسدانوں نے یہ بات ظاہر کر دی کہ بھئی آپ اگر چرچ میں عبادت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو آپ کا مذہب آپ کی چرچ تک، چرچ سے آپ باہر نکلے تو اس کے بعد آپ کچھ بھی کرو کوئی مطلب نہیں، آپ کیسے بھی عیسائی بن کے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تعلیم پھر انہوں نے پوری دنیا میں پھیلائی کہ اب مسلمانوں کو بھی یہ اعلان کر دیا جائے کہ آپ کا مذہب اور دھرم صرف مسجدوں تک رہے گا، آپ بازار میں جا کر کے چاہے سود کی لین دین کرو، چاہے اسلامی طریقوں سے ہٹ کر کے آپ تجارت کرو، آپ کچھ بھی کر ڈالو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسجد میں اللہ اللہ کرو اور باہر جا کر کے آپ کچھ بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تعلیم آج تک پہنچی، آج یہی حال ہے۔ مسجدوں میں تو ہم خدا کو پکارتے ہیں لیکن مسجدوں میں باہر جب ہم اسکولوں اور کالجوں اور تعلیموں میں جاتے ہیں تو پھر اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ اسی تعلیم کے عنوان سے ہمیں اقرا کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔